بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کی پولیٹیکل سائنس کی آن لائن کلاس ہے۔ آج 3 دسمبر ہے اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے پارلیمنٹ۔ عزیز طالبات، 1973 کے آئین کے تحت پاکستان میں پارلیمانی نظام حکومت قائم کیا گیا۔ پارلیمانی نظام میں پارلیمنٹ کی برتری کا اصول کار فرما ہوتا ہے اور اسے حکومت کے دوسرے شعبوں پر برتری حاصل ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ ایک قانون ساز ادارہ ہے۔ پاکستان کے 1956 اور 1962 کے دساتیر میں یک ایوان مقننہ قائم کی گئی تھی، لیکن مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد باقی صوبوں میں آبادی اور رقبے میں پائے جانے والے فرق کی بنا پر 2 ایوان مقننہ کا قیام ضروری تھا، لہٰذا 1973 کے آئین کے تحت پاکستان میں پہلی مرتبہ 2 ایوان مقننہ قائم کی گئی، جس کا نام پارلیمنٹ رکھا گیا۔ ایوان زیری کا نام قومی اسمبلی ہے، جس میں تمام صوبوں کو آبادی کی بنیاد پر نمائندگی دی جاتی ہے، جبکہ ایوان بالا کا نام سینٹ ہے، جس میں تمام صوبوں کو مساوی نمائندگی دی جاتی ہے۔ دونوں ایوانوں کی تنظیم و تشکیل اور اختیارات کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور آج ہم نے قومی اسمبلی کے بارے میں پڑھنا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کی طرف۔ قومی اسمبلی، جسے آپ نیشنل اسمبلی بھی کہتے ہیں، یہ پاکستان کے قانون ساز ادارے کا ایوان زیری ہے۔ اس کی ہم پہلے تشکیل دیکھ لیتے ہیں۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کے ایوان زیری کا نام قومی اسمبلی ہے، جو کل 342 ارکان پر مشتمل ہے، جن میں سے 60 نشستیں خواتین اور 10 اقلیتوں کے لیے مخصوص ہیں۔ ہم صوبوں کی نشستوں کی تقسیم کا بھی دیکھ لیتے ہیں۔ قومی اسمبلی کی نشستوں کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ پنجاب کی جنرل نشستیں 141 ہیں اور خواتین کی 33 ہیں، کل ملا کر 174 نشستیں بنتی ہیں۔ سندھ کی جنرل نشستیں 61 ہیں، خواتین کی 14 ہیں اور کل ملا کے 75 بنتی ہیں۔ خیبر پختونخوا کی جنرل نشستیں 39 ہیں، خواتین کی 9 اور کل ملا کے 48 بنتی ہیں۔ بلوچستان کی جنرل نشستوں کی تعداد 16 ہے اور خواتین کی نشستوں کی تعداد 4 ہے، کل ملا کر ان کی تعداد 20 بنتی ہے۔ فاٹا فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریا، جس کے بارے میں پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فاٹا کو 25ویں آئینی ترمیم کے تحت خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا ہے اور اس کا فارمولہ بھی ترتیب دے دیا گیا ہے، لہٰذا فاٹا کی قومی اسمبلی میں جو نشستیں ہیں ان کی تعداد 12 ہے۔ وفاقی دارالحکومت جو اسلام آباد ہے، اس کی جنرل نشستوں کی تعداد 3 ہے۔ اقلیتوں کے لیے جو نشستیں مخصوص کی گئی ہیں ان کی تعداد 10 ہے۔ اب ان تمام نشستوں کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو ہمارے پاس 342 نشستوں کا فگر آ جاتا ہے۔ طریقہ انتخاب کیا ہے قومی اسمبلی کے لیے؟ آئین کی ترمیمی حکم کے تحت مخلوط طریقہ انتخاب اختیار کیا گیا ہے، جبکہ جداگانہ انتخاب کا طریقہ ترک کر دیا گیا ہے۔ خواتین کے لیے نشستیں مخصوص ہیں۔ خواتین کی نشستوں کے لیے بلا واسطہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ اس کے لیے پورا صوبہ ایک حلقہ ہوگا اور سیاسی جماعتوں کو تناسبی نمائندگی کے فہرستی طریقہ کار کے مطابق نمائندگی ملے گی۔ ہر سیاسی جماعت صوبے کے لیے مخصوص نشستوں کی تعداد کے برابر اپنے امیدواروں کی فہرست الیکشن کمیشن کو پیش کرے گی۔ ہر سیاسی جماعت کو متعلقہ صوبے سے حاصل کردہ جنرل نشستوں کے تناسب سے مخصوص نشستیں دی جائیں گی۔ اقلیتوں کے لیے نشستیں جو مخصوص ہیں، ان کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ اس طرح سے ہے کہ 10 غیر مسلموں کی نشستوں کو پر کرنے کے لیے بھی تناسبی نمائندگی کا فہرستی طریقہ اختیار کیا گیا ہے، یعنی ہر سیاسی جماعت کو عام انتخابات میں حاصل کردہ جنرل نشستوں کی تعداد کے تناسب سے غیر مسلم نشستیں دی جائیں گی، تاہم اس کے لیے حلقہ انتخاب پورا ملک ہوگا۔ 5% سے کم نشستیں حاصل کرنے والی جماعت خواتین و اقلیتوں کے لیے نشستیں مخصوص نہیں کر سکے گی۔ شرائط رکنیت: قومی اسمبلی کے امیدواروں کے لیے مندرجہ ذیل شرائط کا حامل ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، وہ پاکستان کا شہری ہو۔ نمبر 2، اس کی عمر 25 سال سے کم نہ ہو۔ نمبر 3، اس کا نام انتخابی فہرست میں درج ہو۔ نمبر 4، وہ کسی نفع بخش عہدے پر فائز نہ ہو۔ نمبر 5، وہ پاگل، دیوالیہ اور نان دہندہ نہ ہو۔ نمبر 7، مسلمان امیدواروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامی اقدار کا حامل ہو اور نظریہ پاکستان پر یقین۔ رائے دہی کے لیے شرائط: قومی اسمبلی کے انتخاب کے سلسلے میں رائے دہی کے لیے جو شرائط ہیں وہ اس طرح سے ہیں۔ نمبر 1، وہ پاکستان کا شہری ہو۔
نمبر 2 اس کی عمر کم از کم 18 سال ہو، نمبر 3 اس کا نام انتخابی فہرست میں درج ہو، نمبر 4 کسی عدالت نے اسے پاگل قرار نہ دیا ہو۔ عزیز طالبات، قومی اسمبلی کی میعاد 5 سال ہے، لیکن صدر وزیر اعظم کے مشورے سے قبل از وقت بھی اس کو تحلیل کر سکتا ہے۔ قومی اسمبلی کی تحلیل کے سلسلے میں 1985 کی 8ویں ترمیم کی روح سے صدر کو یہ ثوابدیدی اختیار حاصل ہو گیا تھا کہ وہ قومی اسمبلی کو تحلیل کر سکتا ہے، لیکن بعد ازاں آئین کی 13ویں ترمیم کے ذریعے ختم کر دیا گیا، لیکن LFO اور 17ویں ترمیم کے تحت صدر کو یہ اختیار دوبارہ حاصل ہو گیا۔ اب 18ویں ترمیم کے تحت جو 2010 میں پاس کی گئی تھی، یہ اختیار ختم کر دیا گیا ہے اور اب صدر صرف وزیر اعظم کے مشورے کا پابند ہوگا۔ اگر وزیر اعظم صدر کو اسمبلی توڑنے کا مشورہ دے تو صدر اس مشورے پر عمل کرنے کا پابند ہے، اور بصورت دیگر اسمبلی 48 گھنٹے کے بعد خود بخود تحلیل ہو جائے گی۔ تاہم ایسی صورت میں جب وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی ہو تو وہ صدر کو اسمبلی توڑنے کا مشورہ نہیں دے سکتا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کی طلبی اور التوا کے سلسلے میں اسمبلی سال میں کم از کم 3 اجلاس منعقد کرتی ہے، ان میں 120 دن سے زائد کا وقفہ نہیں ہوتا۔ اسمبلی کے سال میں کم از کم 130 دن اجلاس لازمی ہوتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے اجلاس صدر طلب اور ملتوی کرتا ہے، 1/4 ارکان کی درخواست پر اسپیکر بھی اجلاس بلا سکتا ہے، ایسے اجلاس کو اسپیکر ہی ملتوی کرے گا۔ اب ہم قومی اسمبلی کا کورم اور فیصلے دیکھ لیتے ہیں۔ قومی اسمبلی کا کورم 1/4 ارکان ہے، فیصلے حاضر ارکان کی اکثریت سے ہوں گے۔ اگر کسی موقع پر اسپیکر کی توجہ اس طرف دلائی جائے کہ ایوان میں حاضر ارکان کی تعداد کل ارکان کے 1/4 سے کم ہے تو اسپیکر اجلاس کو اس وقت تک ملتوی کر دے گا جب تک کورم پورا نہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا آپ کا لیکچر تمام ہوتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔